کتاب ملازمت نہیں کاروبار۔ اس میں سے اب ہم ٹاپک شروع کریں گے۔ ادار بند ہے، ادار دینے سے کیسے بچیں اور کیسے وصول کریں۔ کاروبار کرنے والوں کو جہاں کی آسانیاں میسر آتی ہیں وہاں کچھ پریشانیاں بھی درپیش ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی جو گاہک کی طرف سے پیش آتی ہے وہ ادار ہے۔ بعض اوقات ہم ادار پر معاملات طے کر لیتے ہیں مگر گاہک ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ روز نئی طویلیں نئے بہانے بنا کر مہلت طلب کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ کئی کاروبار حضرات نے اداری معاملات بند کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو ادار سے متعلق کئی دکانوں کے باہر دلچسپ جملے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادار ایک چنک ہے اس لیے بند ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ادار بند ہے۔ ادار کی نہیں نقد کی بات کیجیے۔ نقد ور شوق سے، ادار اگلے چوک سے۔ ادار 80 سال کے لوگوں کے لیے، وہ بھی ان کے والدین کی اجازت سے۔ ادار محبت کی کینچی ہے۔ شیخ رشید کی شادی تک ادار بند ہے وغیرہ وغیرہ۔ دراصل ادار کاروبار کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اسے کاروبار سے بالکل ختم کر دینا انتہائی مشکل ہے کیونکہ بعض تاجروں کا کاروبار ہی ادار پر چل رہا ہوتا ہے۔ انہیں ادار کے معاملات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے جبکہ نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ تاجر صرف ان گاہکوں سے ادار پر معاملات طے کرتے ہیں جو بروقت ادائیگی کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کا کاروبار ادار پر ہے لیکن گاہکوں کی وجہ سے پریشان تو آپ ایسے اصول مرتب کیجیے جن سے ادار کے جن کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اگر اس جن پر قابو نہ پایا جائے تو یہ آپ پر غالب آ جائے گا اور آپ کا کاروبار تباہ کر دے گا، جیسا کہ کئی کاروباری افراد کے ساتھ ہوا۔ ادار سے بچنے کے کچھ اصول تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ بچنا چاہیں یا اس دلدل میں مزید پھنسنا چاہیں۔ قیمت میں فرق رکھیے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق نقد و ادار کی خریداری پر قیمت میں فرق رکھیے۔ یہ بات گاہک کو پہلے بتائیے اور ادار کی رقم وصولی کا وقت اسی وقت مقررہ کر لیجیے۔ یہ جان لیجیے کہ نقد اور ادار کے معاملات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ایک سوٹ کی نقد قیمت 4500 ہے لیکن وہی سوٹ آپ ادار کی صورت میں 5000 کا دیں گے۔ ایسے ہی کوئی مشینری آپ 2 لاکھ کی بیچ رہے ہیں، ادار کی صورت میں اس مشینری کی 2,20,000 کی بن جائے گی۔ اگر اس طرح کے معاملات سے آپ گاہک کو پہلے مطلع کر دیں تو وہ پیسے بچانے کے چکر میں لازماً نقد خریداری ہی کرے گا۔ ادار کم مدت کے لیے رکھیں۔ کوشش کریں کہ ادار کی مدت لمبے عرصے کے لیے نہ ہو بلکہ جتنی کم مدت میں ادائیگی ہو سکے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ مثلاً ایک خاتون آپ سے 3000 ادار لکھوا جاتی ہے، آپ کو چاہیے کہ 3 ماہ میں معاملہ کلیئر کر دیں بجائے کہ اس کے 6 ماہ تک لٹکایا جائے۔ ایک تو آپ کا سرمایہ بند رہے گا، دوسرا جتنا وقت گزرتا جائے گا دینے والے کے لیے اتنی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جان پہچان والے گاہک سے ادار کریں۔ جب بھی ادار پر معاملات طے کرنے پڑیں تو صرف ان گاہکوں سے ڈیل کریں جن سے آپ کی جان پہچان اور آپ کو یقین ہو کہ یہ مقررہ وقت پر ادائیگی کر دیں گے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ دینے میں ٹال مٹول نہیں کریں گے یا پیسے نہیں دیں گے، تو ان کے حوالے سے رسک نہ لیں۔ جن لوگوں سے آپ کا بالکل بھی تعلق نہ ہو انہیں بھی ایک تو خریداروں کے بعد ادار دینے میں احتیاط کریں جب تک کہ آپ کا کوئی ان کا جاننے والا ضامن نہ مل جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کراس چیک لیں۔ جو لوگ آپ سے بڑی ڈیل کریں کوشش کریں کہ ان سے کراس چیک وصول کریں۔ کراس چیک وصول کرنے کی صورت میں آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ کراس چیک نہ صرف ایک گارنٹی ہے بلکہ اس کی بنیاد پر اگر آپ کو ادائیگی نہ کرے تو آپ عدالت میں اس پر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا چیک جو فراڈ میں دیا جائے یا کیش نہ ہو اور چیک دینے والے پر کیس کر دیا جائے تو یہ ناقابل ضمانت جرم بن جاتا ہے۔ حساب کتاب لکھ کے رکھیں۔ ادار پر کیے جانے والے معاملات کا حساب کتاب لکھیں۔ زبانی جمع خرچ اور اپنے حافظے پر نہ رہیں بلکہ ثبوت کے طور پر تمام ریکارڈ تاریخ اور تفصیل کے ساتھ لکھتے رہیں۔
ایک ڈائری رکھیں جس میں ان کے نام، فون نمبر، خریدی گئی اشیاء، اصل قیمت، ایک قسط کی رقم، قسط کی مدت، ادائیگی کی تاریخ، ساتھ ہی ہر قسط کی ادائیگی کے ساتھ گاہک کے دستخط لیں۔ یہ احتیاطی تدابیر آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ درمیان میں کوئی واسطہ رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کا معیار خراب ہو یا وہ لوگ جنہیں آپ جانتے نہ ہوں، انہیں ادار دینے سے پہلے درمیان میں کسی جاننے والے یا معتبر فرد کا رابطہ ضرور رکھیں، تاکہ اگر کبھی مسئلہ پیدا ہو یا ادار کی واپسی نہ ہو رہی ہو تو اس کے رجوع کیا جائے اور انہیں یہ فورس کیا جائے کہ وہ آپ کا ادار واپس کر دیں۔ پہلے پرانا قرض لیں۔ ہمیشہ نیا ادار دینے سے پہلے پرانا قرض یا ادار پہلے واپس دیں۔ جو قرض بڑھتا جائے گا، دینے والے کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی، اس لیے انہیں اچھے انداز میں سمجھائیں کہ پہلے پرانا ادار ادا کریں اور نیا سامان لے جائیں۔ اگر آپ ادار پر ادار کرتے رہیں تو نہ آپ سے ادا ہوگا اور نہ میں کاروبار چلا پاؤں گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، مہینے کی آخری تاریخوں میں تقاضا شروع کریں۔ جنہوں نے ادار لیا ہوا ہوتا ہے انہیں ہر مہینے کی 28 تاریخ سے کال کرنا شروع کریں۔ ایک مقررہ ٹائم مقرر کریں۔ اس ٹائم میں ان تمام گاہکوں کو کال کریں اور انہیں ادار قسط کی ادائیگی کی یاد دہانی کروائیے۔ مہینے کی 28 تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ادار لینے والے اکثر ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں اور 25 تاریخ کے بعد تنخواہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تنخواہیں ملتے ہی گھر کے تمام اخراجات نکل آتے ہیں اور 2-3 روز میں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے سستی دکھائی یا تاخیر کی تو آپ کے پیسے آپ کو کبھی وقت پر نہیں ملیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ادائیگی نہ کرنے والوں کی لسٹ بنا کر نمایاں جگہ چسپاں کریں۔ یہ گر صرف ان گاہکوں کے لیے استعمال کریں جو ادار دینے میں تنگ کرتے ہوں۔ ایک لسٹ بنائیں اور لسٹ میں ان تمام گاہکوں کے نام درج کر کے سب سے نمایاں جگہ چسپاں کر دیں، جس سے ہر آنے والے دیکھ اور پڑھ سکیں۔ جہاں آپ نے ریٹ لسٹ لگائی ہے وہاں لگا دیں یا دروازے کے بالکل ساتھ لگا دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر پڑھنے والا پڑھ کر انہیں خبر پہنچائے گا۔ جب انہیں مسلسل 10-15 افراد سے ہیڈ لائن سننے کو ملے گی تب اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ادائیگی کر کے اپنا نام لسٹ سے ہٹایا جائے، لیکن بعض قرض دار ایسے سخت ہوتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی ان کی پوسٹ دے دیں تب بھی وہ آپ کا ادار واپس نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ادار کے معاملات میں صرف ان لوگوں سے کیے جائیں جو وقت پر ادائیگی کریں، اور جو لوگ پہلا لیا ہوا قرض ادا نہ کریں انہیں دوسرا قرض دینے سے گریز کریں۔ گاہک کو مناسب الفاظ میں انکار کریں۔ کوشش کریں کہ حتی المکان کبھی خود بھی ادار سے بچیں، اور جو گاہک ادار لینے کی کوشش کریں انہیں نرمی سے خوبصورت اور مناسب الفاظ کے ساتھ ایک بار ضرور انکار کریں، یا کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے آپ کی مجبوری سمجھ پائیں کہ آپ کے لیے ادار دینا کتنا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ واقعی گاہک مجبور اور وعدے کی پابندی و پاسداری کریں گے تو انہیں ادار دینے سے بہتر ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تجارت کی ترقی کے 4 اصول بتاتے ہیں۔ کبھی ادار نہیں خریدا، کبھی ادار نہیں بیچا، کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ ادار وقت پر واپس نہ ملنے کے نقصانات۔ یاد رکھیں اگر آپ ادار وقت پر واپس لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ کا سرمایہ ڈوبا رہے گا، اس سے آپ مزید کاروبار نہیں کر سکیں گے، ایسا کاروبار کا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، پاکستان جیسے ملک میں چونکہ روپے کی قدر مستقل کم ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ کو ادار میں چلے جانے والا سرمایہ قدر کم ہوتا رہے گا۔ قرض واپس لینے میں زیادہ دیر ہو جائے تو وصولی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو وقت پر نہیں دیتا وہ بے وقت تو اور بھی تنگ کرتا ہے۔ جو گاہک آپ کا ادار نہیں دے سکتا وہ دوبارہ خریداری کرنے بھی آپ کے پاس نہیں آتا، اس طرح آپ کی سیل کم ہو جاتی ہے۔
ادھار کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ کاروبار پر توجہ دینے کے بجائے آپ کی توجہ ادھار کی وصولی میں صرف ہو جاتی ہے، اس لیے کاروبار کو ترقی نہیں کر پاتا۔ ادھار ذہنی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں اور ذہنی پریشانی کاروبار میں یکسوئی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسا کاروبار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج کے تاجر کا حال یہ ہے کہ ادھار پر معاملات کی بنا پر ڈوبا جا رہا ہے۔ جیسے موقع ملتا ہے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، دھوکہ اور جھوٹ بول کر بزنس کرنا فیشن اور سیلز کا فراڈ کرنا پرفارمنس بن چکا ہے۔ یہی اسباب ہے جن کی وجہ سے ہم تجارتی خسارے میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔